بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ را کے قوانین پر ہماری بات چل رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ را متحرکہ ہو تو را کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے را ساکن کی بات کی کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو کیسے پڑھا جائے گا۔ پھر ہم نے را ساکن سے پہلے یا ساکن سے ریلیٹڈ بات کی کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے یا پھر باریک پڑھا جائے گا۔ تو پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر اصلی ہے یا پھر زیر عارضی ہے۔ تو را ساکن سے پہلے اگر زیر عارضی ہو تو را ساکن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے۔ ارجعی ارجعی، یہ قرآن کریم میں سورۃ الفجر کی آیت ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس کے بعد دیکھیں زیر اصلی، را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی علیحدہ علیحدہ کلمے میں ہوں تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کلمے میں ہیں، علیحدہ علیحدہ لفظ میں ہیں، تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے۔ الذی ارتضی الذی ارتضی۔ اب اس میں دیکھیں را ساکن اور زیر اصلی یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، دونوں ایک ہی لفظ میں ہیں، تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ جیسے فرعون فرعون۔ اب یہاں پر دیکھیے را ساکن اور زیر اصلی یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، لیکن اس را کو ہم باریک نہیں بلکہ اس را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہاں پر بھی تو زیر اصلی اور را ساکن ایک ہی کلمے میں تھا، تو یہاں پر ہم نے را ساکن کو باریک پڑھا لیکن یہاں پر ہم را ساکن کو پر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی تو ہے مگر را ساکن کے بعد صاد حروف مستعلیہ کا ہے، تو اس لیے اس را کو ہمیں پر پڑھنا ہوگا۔ تو اس کو ہم یوں پڑھیں گے مرصاد، لبل مرصاد۔